بھی پیدا ہوتے ہیں قرآن پڑھ کر، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں قرآن پڑھ کر آپ کو پتہ ہونا چاہیے سر سید احمد خان پیدا ہوتے ہیں قرآن پڑھ کر، شیخ الہند پیدا ہوتے ہیں قرآن پڑھ کر، فضل حق خیر آبادی پیدا ہوتا ہے قرآن پڑھ کر، ابوالکلام آزاد پیدا ہوتے ہیں قرآن پڑھ کر، میزائل مین اے پی جے عبدالکلام پیدا ہوتا ہے قرآن پڑھ کر، ٹیررسٹ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کون لوگ تھے وسیم رضوی صاحب جن کا نام میں نے گنایا؟ یہ وہ لوگ تھے جو انڈین فریڈم فائٹر تھے، جو بھارت کا سوتنتر سینانی تھے، جنہوں نے سر پہ کفن باندھ کر، ایک ہاتھ میں قرآن لے کر، دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر انگریز سامراج کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ انگریز کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ آخر کون سی طاقت ہے ان مسلمانوں کے پاس کہ ہر تیسرے دن سر پہ کفن باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ آپ کو معلوم نہیں وسیم رضوی صاحب، انگریز ڈانپتا تھا، انگریز ڈرتا تھا کن کو دیکھ کر؟ انہی قرآن کریم کے پڑھنے والوں کو دیکھ کر۔ آج تم قرآن کے 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتے ہو، تم جاہل ہو، جہالت کوٹ کوٹ کر آپ کے دل و دماغ کے اندر بھرا گیا ہے۔ نہیں تو قرآن کو پڑھ کر دیکھو، قرآن کریم کے پڑھنے والے تھے جو 70,000 تھے، پھانسی کے پھندے پر لٹک گئے تھے، تب جا کر یہ دیش آزاد ہوا تھا۔ قرآن پڑھنے والا کوئی بھی آتنکواد نہیں ہو سکتا۔ قرآن پڑھ کر عبداللہ سالم پیدا ہوتا ہے، قرآن پڑھ کر نوشاد سلفی پیدا ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کر ہمارے اکابرین پیدا ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کر امن اور شانتی پھیلانے والا پیدا ہوتا ہے، ظالم اور تشدد پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھ کر کوئی بھی آدمی غلط راستے پر نہیں جاتا۔ کون سا قرآن پڑھا تھا ناتھو رام گوڈسے نے؟ بتاؤ۔ گاندھی جی کی ہتیا کی تھی، کون سا قرآن پڑھا تھا ساورکر نے؟ بتاؤ جس نے انگریز سے جا کر ہاتھ ملایا تھا۔ نہیں تم پروف کر سکتے کہ بھارت یا پوری دنیا میں کہ قرآن کریم کا پڑھنے والا کوئی آدمی دہشت گرد بن سکتا ہے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، you can't prove it، تم قیامت کی صبح تک پروف نہیں کر سکتے۔ قرآن پڑھنے والا امن پرست ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ قرآن میں کسی بھی ہندو کو مارنے کا آدیش نہیں، کسی بھی مشرک پر ظلم کرنے کا آدیش نہیں۔ کچھ آیتوں کو سامنے رکھ کر کہ دیکھیے جی قرآن میں کیا کہا گیا کہ نماز پڑھو، قرآن میں کہا گیا اذان دو، قرآن میں کہا گیا یہ صرف ایک اللہ کی سنتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے، تو ایک اللہ کو ماننا کوئی پاپ نہیں، ایک اللہ کو ماننا پاپ نہیں بلکہ ایک اللہ کی پوجا کی بات کہی گئی۔ کہتے کہ نہیں یہ دھرم پرست ہوتے ہیں، مسلمان اسلام کرتے ہیں، صرف یہ دھرم پرست ہوتے ہیں۔ وسیم رضوی صاحب بتاؤ اپنے ڈپلیکیٹ خداؤں کو کہ دھرم وشے ہے، منشیہ وشے ہے، ایشور کا مقصد ہے۔ بھگوان دھرمستسیہ حیاتے کرولم شریرین شمم ناشم سرومن یدی گچھتی۔ وسیم رضوی صاحب آپ کی زبان ختم ہو جائے، آپ کے دانت ٹوٹ جائیں، آپ کی ہڈیاں سڑ جائیں، آپ کی گوشت ختم ہو جائیں گے۔ when you will die، جب آپ مرو گے سڑ جاؤ گے، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاس کیا جائے گا؟ آپ کا دھرم جائے گا، آپ کا کرم جائے گا۔ آپ کہتے ہو کہ دھرم پرست لوگ ہیں یہ، ہاں ہم دھرم پرست ہیں، لیکن وہ دھرم جو کسی پر ظلم کا آرڈر نہیں کرتا۔ اور دھرم ضروری، بھگوان دھرمستسیہ حیاتے، دھرم کوئی بھی ایشور کے طرف سے آتا، ایشور کے سسٹم کو دھرم کہا جاتا۔ بھگوان دھرمستسیہ حیاتے کرولم شریرین شمم ناسم سرومن یدی گچھتی۔ انسان کا شریر مٹی میں ڈالنے کے بعد شریرین شمم ناشم، ناش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن آدمی کا جو کرم ہوتا ہے، جو اچھے عمل ہوتے ہیں، وہ اس کا باقی رہے گا۔ تو ہمارا جو کرم ہے، سپوز دیٹ ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں پنیہ ملے، ہم اللہ کے نظر میں عزت دار بن جائیں، مرنے کے بعد ہم کامیاب ہو جائیں، یہی مقصد ہوتا ہے ہمارا۔ اگر ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں تو کیا ہے اسلام کی بیسک رول؟
ایک اللہ کو مانو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے محمد نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، معبود اللہ کو مان لو، اللہ کو ہی معبود مانو۔ اگر اللہ کو معبود ماننا گناہ ہوتا، اگر نماز پڑھنا پاپ ہوتا، تو شری رام چندر جی نہیں کہتے ہنومان جی کو کہ پتھمادار کا جیوا دیود دین مجیتے ترتیانن کو ڈلا کاریہ چترتر دیو چندر کا پنچم مندو سنیکتا۔ نہیں کہتے کہ تم ساشٹانگ کرو، اور ساشٹانگ کو عربی میں الصلاۃ نماز بولتے ہیں۔ ساشٹانگ مطلب 7 باڈی پارٹس آف باڈی، 7 اشٹانگ 8 پارٹ پر عبادت کرو، اور وہ نماز میں ہی ہوتی۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے 8 انگ زمین پر لگتے ہیں، پیر، گھٹنے یعنی دونوں انگوٹھے، گھٹنے، اس کے بعد پھر آپ کے یہ دونوں ہاتھ لگتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ ناک اور یہ پیشانی گن لیجیے، 8 ہی ہوتا۔ 100 اشٹ انگ کی تعلیم کون دے رہے ہیں؟ شری رام چندر جی دے رہے ہیں ہنومان جی کو۔ کوئی پاپ نہیں، ایک اللہ کو، ایک ایشور کو ماننا پاپ نہیں، جرم نہیں۔ اچھا، کس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کے 26 آیت نکالے جائیں؟ کون سی آیت ہے؟ ایک آیت ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، قرآن میں، کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ انہوں نے ٹپڑی کی، دیکھو اسلام میں چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنا، ارے کتنا بڑا ظلم ہے، دیکھو، اسی لیے اس آیت کو نکالا جائے۔ دوسری آیت رکھی انہوں نے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ یہ اور بھی آیت قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ، پردے کے اوپر جو آیت ہیں ان پہ بھی پابندی لگایا جائے۔ ایسے ہی اور بھی آیتیں ہیں۔ انہوں نے ایک ایک کر کے باضابطہ اس یاچکا میں اپنے پیٹیشن میں داخل کیا کہ سپریم کورٹ سے نویدن کیا کہ ہمارے اس پیٹیشن کو، اس درخواست کو ایکسیپٹ کیا جائے اور قرآن سے 26 آیتوں کو ریموو کیا جائے۔ میرے بھائیوں، میں تو چیلنج کرتا ہوں وسیم رضوی کو، میں طالب علم ہوں، وسیم رضوی صاحب آئیے آپ میدان میں، میں بھی کھڑا ہوتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ بتائیے، زنا بہت زیادہ ہوتے سماج کے اندر، ریپ بہت ہوتا، ریپ عموماً کیوں ہوتا ہے؟ اکثر اس لیے ہوتا ہے کہ ریپ کے لیے پہلے سے فیلڈ ہموار ہوتا، یا تو پہلے سے سمبند جڑتے ہیں، پہلے سے بے پردگی ہوتی ہے، پہلے سے نگاہیں ملتی ہیں، پھر نمبر ایکسچینج ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہائے، پھر ہیلو، ہاؤ آر یو پہ جاتا ہے، پھر لاسٹ میں آئی لائک یو، پھر آئی مس یو، اس کے بعد فائنلی آئی لو یو۔ وہاں پر جانے کے بعد، اس کے بعد کچھ دنوں